بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ و طالبات، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی علوم میں تحقیق کے اصول و ضوابط کا سبق نمبر 35 آج ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس سبق کا عنوان ہے فقہ کے اہم مصادر۔ اس عنوان کا پہلا حصہ ہم نے سبق نمبر 34 میں پڑھا اور سبق نمبر 35 میں اس کا حصہ دوم پڑھ رہے ہیں۔ اس میں ہم شروع پہ تو اہل تشیع کے جو مصادر ہیں یا اہل تشیع کے جو فقہی مصادر ان کو پڑھیں گے، پھر آخر میں ایک فقہ ظاہری کی جو مصدر کی حیثیت رکھتی ہے جو کتاب، اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ فقہ شیعہ الکافی۔ شیعوں کے مشہور عالم محمد بن یعقوب بن اسحاق کلینی نے اس کتاب کو اصول و فروع کے نام سے 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ اصول میں وہ توحید، ایمان اور اخلاق کو بیان کرتے ہیں اور فروع میں فقہی مسائل کا تذکرہ کرتے ہیں۔ یعنی علامہ کلینی نے الکافی کو 2 حصوں میں بیان کیا، یعنی الکافی کے تمام مضامین کو 2 حصوں میں بیان کیا جا سکتا ہے۔ پہلی میں توحید، ایمان اور اخلاق ہے، جن کو اصول کا نام دیتے ہیں، اور دوسرے حصے کو فروع کہتے ہیں۔ فروع میں فقہی مسائل کا تذکرہ کرتے ہیں، یعنی اسلام میں جو اصل کی حیثیت جو رکھتی ہیں وہ توحید، ایمان اور اخلاق کی 3 چیزیں، اور جو فروعات میں چیزیں آتی ہیں وہ فقہی مسائل ہے۔ اس میں ان احادیث نبویہ سے استشہاد کرتے ہیں جو اہل بیت اور ائمہ شیعہ کے حوالے سے منقول ہیں، اور ان آثار سے حجت پکڑتے ہیں جو ان ائمہ سے منقول ہیں جو ان کے نزدیک معصوم ہیں۔ یعنی آپ جب کسی مسئلے میں کوئی حدیث پیش کرتے ہیں بطور دلیل، تو اس بات کا اہتمام کرتے ہیں کہ اس دلیل کے راوی جو ہوں وہ اہل بیت سے ہوں یا ائمہ شیعہ سے ہوں، یعنی شیعہ میں کوئی امام ہو، ان سے وہ روایت مروی ہو، یا اگر کبھی استشہاد میں کوئی دلیل پیش کرتے، کوئی کسی کا قول نقل کرتے ہیں، تو پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی ایسے کا قول نقل کیا جائے جو ائمہ معصومین میں سے ہو۔ یہ کتاب تہران سے 1381 ہجری میں بڑے سائز کی 7 جلدوں میں شائع ہوئی تھی۔ جواہر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، یہ محمد حسن بن محمد باقر نجفی کی کتاب ہے۔ وہ امام باقر کہ آپ یہ صاحبزادے ہیں، اور 1323 ہجری میں 6 جلدوں میں شائع ہوئی تھی۔ المجموع الفقہی، امام زید ابن علی زین العابدین اس کتاب کو اس لحاظ سے ایک تاریخی دستاویز جیسی اہمیت حاصل ہے کہ اسے 2 صدی ہجری کی ابتدا میں تصنیف و تالیف کا وجود ملتا ہے۔ اس کے ساتھ امام زید کے فقہ و حدیث پر مشتمل مجموعے کو بھی ملایا گیا ہے۔ یعنی المجموع الفقہی جو ہے، یہ دراصل اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ فقہ زیدیہ کی سب سے پہلی کتاب ہے۔ امام زید جو تھے یہ امام زین العابدین کے صاحبزادے، اور آپ نے اس دور میں اگر اس کے لیے یہ کتاب آپ کی جو کتاب ہے اور آپ 2 صدی ہجری کی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 2 صدی ہجری میں تصنیف و تالیف کا دور شروع ہو چکا تھا۔ اس کتاب میں آپ کی فقہ اور حدیث دونوں سے متعلق اقوال اور آراء جمع کی گئی ہیں۔ امام زید نے اس مجموعے کو ابواب العلم پر مرتب کیا ہے اور اس کے تحت کئی کتابوں کو رکھا ہے جن میں مختلف ابواب ہیں۔ ہر باب ایک مرفوع حدیث یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر موقوف حدیث سے شروع ہوتا ہے۔ یعنی اس باب میں، اس کتاب میں جتنے ابواب ہیں، ہر باب کی شروعات میں سب سے پہلے ایک حدیث ذکر کرتے ہیں، اور اس بات کا اہتمام ہوتا ہے کہ وہ حدیث مرفوع ہو۔ اگر حدیث مرفوع نہیں ملتی تو موقوف حدیث ہو، تو وہ موقوف حدیث علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ موقوف ہو۔ یہ کتاب کئی مرتبہ قاہرہ اور دوسرے شہروں سے شائع ہو چکی ہے۔
البحر الزخار الجامع لمذاہب علماء الامصار۔ احمد بن یحییٰ مرتضیٰ نے اس کتاب کو ان مباحث سے شروع کیا ہے جن کا جاننا شرعیات میں ضروری ہے۔ پھر آپ نے مختلف ائمہ کے اعتقادی مسائل پر بحث کی اور اعتقاد میں تقلید کی عدم جواز کو ثابت کیا ہے۔ پھر عبادات اور معاملات میں فقہی مسائل کو شروع کیا اور کتاب کا اختتام ایک رسالے پر کیا جس کا نام کتاب التکملہ للاحکام والتصفیہ من بواطن الآثام رکھا۔ اس میں آپ نے آفات کو 17 قسموں میں ذکر کیا۔ یعنی امام احمد مرتضیٰ کی جو کتاب ہے البحر الزخار، اس کتاب میں آپ نے اس بات کی پوری کوشش کی کہ شرعیات کے لیے جن چیزوں کا جاننا ضروری ہے وہ سب اس میں جمع کر دیجیے۔ چنانچہ آپ نے اعتقادی مسائل کو بھی بحث کیا اور فقہی مسائل سے بھی بحث کی اس کتاب میں، اور اس کتاب کو جب ختم کرتے ہیں تو اس میں ایک تکملہ لگاتے ہیں، اور وہ تکملہ کیا ہے؟ وہ تکملہ مکمل ایک رسالہ ہے۔ اس تکملے میں کی خاصیت یہ ہے کہ اس کے اندر آفات جو انسان پہ جو مصیبتیں آتی ہیں ان کی قسمیں بیان کی کہ کتنی قسموں کی مصیبتیں ہوتی، اور وہ 17 قسموں میں ان کو تقسیم کیا گیا کہ 17 قسم کی مصیبتیں ہوتی ہیں جو انسان پہ کو پیش آتی ہیں۔ یہ کتاب قاہرہ کے مکتبہ الخانجی سے 1366 ہجری اور 1368 ہجری میں بڑے سائز کی 5 جلدوں میں شائع ہوئی تھی۔ جوہرۃ الفرائض۔ علم فرائض میں فقہ زیدیہ کی مشہور ترین کتاب شیخ محمد بن احمد ناظری کی یہ کتاب ہے۔ آپ نے اسے اس علم میں قول فیصل کی حیثیت سے لکھا ہے۔ اس میں اسباب میراث، موانع میراث، اصحاب فروض، حجب، اسقاط، احوال الاب والجد کے تفصیلی تذکرے کے ساتھ ساتھ اس علم کے مسائل مشہورہ کو بھی ذکر کیا گیا ہے۔ یعنی یہ علم الفرائض یا علم میراث پہ فقہ زیدی کی سب سے اوریجنل اور آتھینٹک کتاب جو مانی جاتی ہے وہ جوہرۃ الفرائض ہے۔ جوہرۃ الفرائض کیا؟ دراصل جوہرۃ الفرائض بھی ایک یہ شرح ہے مفتاح الفرائض کی۔ تو اس کتاب کے مصنف شیخ محمد بن احمد ناظری ہیں۔ اس میں میراث کے جو مسائل ہوتے ہیں کہ اسباب میراث، موانع میراث، اصحاب فروض اور حجب اور اسقاط اور احوال الاب والجد، یہ تمام جو مباحث ہوتے ہیں، اس کے علاوہ بھی جتنے اور عنوانات ہوتے ہیں اس میں، ان تمام عناوین سے بحث کی گئی ہے۔ یہ کتاب 1394 ہجری میں دمشق کے دارالبیان اور طائف کے مکتبہ المعیز سے شائع ہوئی ہے۔ المحلہ۔ معروف اندلسی عالم ابو محمد علی بن احمد بن حزم ظاہری کی اس کتاب کو نہ صرف فقہ ظاہریہ بلکہ تقابلی فقہ اسلامی کے لیے بھی سب سے بڑے مصدر کی حیثیت حاصل ہے۔ یعنی اس سے پہلے ہم نے تو پڑھا تھا ان کے اہل تشیع کی، یعنی وہ زیدی فقہ ہو یا اسماعیلی فقہ ہو یا جو بھی تشیع میں الگ الگ فقہ ہیں، اس میں کوئی خاص نہیں کیا، بلکہ اہل تشیع کی جو کتابیں ہیں فقہی ان کے بارے میں بات کی۔ اب یہ جو کتاب ہے یہ ظاہری کی، ابن حزم ظاہری مسلک کے امام ہیں۔ آپ کی کتاب بہت ہی مستند مانی جاتی ہے اور فقہ ظاہری کی مصدر کی حیثیت رکھتی ہے، اور اس کو تقابل فقہ کے طور پر بھی پڑھایا جاتا ہے۔ علامہ ابن حزم نے اس کتاب کی تمہید میں 2 اہم بحثوں کا ذکر کیا ہے۔ پہلی بحث توحید سے متعلق ہے اور دوسری قواعد اصولیہ اور قرآن و سنت اور اجماع کے ذریعے استنباط احکام پر مشتمل ہے۔ یعنی پہلی اس کتاب کو کل 2 بحث میں تقسیم کیا۔ پہلی بحث ہے توحید اور دوسری اصولی قواعد اور قرآن و سنت اور اجماع، یعنی شریعت کی جو ماخذ ہیں ان سے بحث کی دوسری میں۔ آپ نے اس کتاب میں قیاس کو حجت قرار دینے اور اللہ کی شریعت میں کسی کی تقلید کرنے کو ناجائز قرار دیا۔ آپ
کہ ظاہری مسلک کے بانی کا درجہ رکھتے ہیں اور امام کی حیثیت آپ کو حاصل ہے، تو ظاہر سی بات ہے آپ اور ظاہری مسلک میں تقلید کرنا ایک ناجائز امر ہے، اس لیے آپ نے تقلید کو سب سے پہلے تقلید شخصی سے کہتے ہیں، آپ نے اس کے عدم جواز کو ثابت کیا، اور قیاس جو تمام ائمہ میں پایا جاتا ہے ظاہری مسلک کے علاوہ، آپ نے اس کو بھی ان حجت ماننے سے انکار کیا ہے۔ اس کے بعد آپ نے فقہی مباحث کو شروع کیا، اس میں یہ طرز اختیار کیا کہ پہلے فقہ ظاہری کے مطابق مسئلے کو ذکر کرتے ہیں، پھر اس میں فقہا کے اقوال اور پھر ان کے دلائل کو بیان کرتے ہیں، پھر مخالفین کے دلائل کو بیان کر کے ان کو رد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یعنی آپ کسی مسئلے سے متعلق کوئی مسئلہ بیان کرتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ظاہری مسلک ہے اس کو بیان کرتے ہیں، پھر دیگر فقہا جو ہے دیگر مسالک کے ان کا قول نقل کرتے ہیں، ان کے دلائل کو نقل کرتے ہیں، پھر ان کے دلائل کا رد کرتے ہیں، مخالفین کے جو دلائل ہوتے ہیں ان کا رد کرتے ہیں۔ اگر مسئلہ نقلی ہو تو خاص کو عام کے ذریعے، مطلق کو مقید کے ذریعے، منسوخ کو ناسخ کے ذریعے اور ضعیف کو قوی کے ذریعے رد کرتے ہیں۔ یعنی آپ کے رد کرنے کا طریقہ یہ ہے، اگر عام ہے تو اس کو خاص کر دیتے ہیں، خاص ہے تو عام کر دیتے ہیں، مطلق تو مقید کر دیتے ہیں، مقید تو مطلق کر دیتے ہیں، منسوخ ناسخ کی بحث چھیڑ کر کے اس طرح سے دوسروں کی دلیل رد کرتے ہیں۔ اگر عقلی ہو، یعنی کسی کی دلیل عقلی ہو، تو ایک دلیل کا دوسری دلیل سے معارضہ ثابت کر دیتے ہیں۔ بعض اوقات مخالف کے قیاس کو قیاس معارض کے ذریعے باطل قرار دیتے ہیں، لیکن اس قیاس سے ان کا مقصد مخالف کے قیاس کو رد کرنا ہوتا ہے، نہ کہ قیاس کو دلیل بنانا۔ یعنی مخالف جو ہوتا ہے امام ابن حزم کا یا ظاہری مسلک کے جو مخالف ہیں، ان کے یہاں چونکہ قیاس حجت ہے، تو ان کی وجہ سے اس وہ قیاس کا طریقہ استعمال کرتے ہیں، قیاس معارض کرتے ہیں۔ اس اسلوب کے ذریعے مخالف کی دلیل اس کے خلاف دلیل بن جاتی ہے۔ اسی طرح بعض اوقات صحابہ کرام اور تابعین کے اقوال کو بھی نقل کرتے ہیں۔ اس کتاب کی اہمیت اور فقہ میں اس کے ٹھوس علمی مقام کی وجہ سے جامعہ دمشق کی کلیۃ الشریعہ میں موسوعۃ الفقہ الاسلامی کی زیر نگرانی اس کی ایک عمدہ تحلیلی فہرست تیار کی گئی ہے۔ ابن حزم ظاہری کی کتاب قاہرہ کے مطبع منیریہ سے 1352 ہجری میں 11 جلدوں میں شائع ہوئی تھی۔ آج کے اس سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ اس سبق کو ہم نے جو فقہ کے مصادر کا دوسرا حصہ ہے، اس میں ہم نے سب سے پہلے الکافی نامی کتاب کے بارے میں پڑھا، اس کے مصنف کون ہیں، مرتب کون ہیں، پھر اس کے بعد کیا بیان کیا گیا اس میں، پھر اس کے بعد جواہر الکلام فی شرح شرائع الاسلام کے بارے میں، المجموع الفقہی، البحر الزخار الجامع لمذاہب علماء الامصار، جوہرۃ الفرائض، اور سب سے آخر میں المحلہ کے بارے میں۔